جو حویلیاں کے ایک بدبخت پیر محمود شاہ ہزاروی نے ساری عجیب و غریب کھچڑی پکا کر اہل سنت کے مسلک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے میں اہل سنت کی صفوں میں چھپے سارے تفضیلی جب بے نقاب ہو گئے، دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ امام کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی تھی۔ اس سلسلہ میں اللہ کے فضل اور توفیق سے بندہ ناچیز کو جو توفیق حاصل ہوئی اپنی کوششیں کرتے رہے، بڑی بڑی ہستیوں سے مذاکرات ہوئے، باتیں ہوئیں، سلسلہ کلام چلا، بڑے بڑے لوگ آئے درمیان میں آخر میں، لیکن جب انہیں یہ بتایا جاتا، انہیں بھی ادراک ہو چکا تھا کہ حضرت مسئلہ تو یہاں پر نہیں رکا، اس مسئلے نے تو ہر تفضیلی کو بے نقاب کر دیا۔ کتنے کتنے لوگ تھے جن کے اندر بغض صحابہ چھپا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ نام نہاد حجاج الاسلام، اس پر بھی میرا بیان آ چکا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی کیا تھا، اس کے پس پردہ بھی ذاتی مقاصد تھے، دولت کی لالچ تھی، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی اہل سنت کی خدمت، یہ سلسلے ہی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن امام جلالی کی نگاہ ہے کہ سارے تفضیلیوں کو اہل سنت کی صفوں سے نکال کر اہل سنت کے مسلک کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح آج اس مسئلے کے لیے جمع ہوئے، علامہ اقبال کا وہ کلام یاد آتا ہے۔ علامہ نے وقت کے امام کی ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے پورا ایک کلام لکھا۔ علامہ کہتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہی ہے تیرے اس زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے بیزار کر دے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ بھی دیکھ رہے تھے کہ امام بننے کے لیے بڑے بڑے لوگ پر تولتے پھریں گے، بڑا بڑا زور لگاتے پھریں گے، لیکن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی امامت امت کے لیے فتنہ بن کر آئے گی۔ ایسے لوگ کون سے ہوں گے؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو حکمرانوں کی غلامی میں لانے کے لیے زور لگائے۔ ایسے لوگوں کی امامت فتنہ ہے، اور جس کی گفتار سے امت مسلمہ کے اندر ہر قوت کے سامنے شرعی مسائل پر ڈٹ جانے کی غیرت آ جائے، وقت کا امام وہی برحق ہوتا ہے۔ گزشتہ ایام میں بڑا شدید مسئلہ تھا، چاند پر جتنا ابہام تھا، جو پاس بیٹھے تھے ان کو بھی یقین نہیں تھا، جو اعلان کرنے والے تھے وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے، سارا کچھ میڈیا پر موجود ہے، لیکن اس مسئلے پر ڈٹ جانا یہ اللہ نے خصوصیت دی ہے تو حضور کنز العلماء کو دی ہے۔ یہ ہوتی ہے امامت برحق۔ اس کو اقبال نے کہا کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہی کچھ اور ہوتی ہے، زندگی موت کی پرواہ نہیں کرتے، حق بات کو ڈٹ کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے امام نے ہر موقع پر، ہر مسئلے میں حق بات کو ڈٹ کر بیان کیا ہوا ہے۔ آج اس موقع پر ایک نئے فتنے کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر اور بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم بڑے مخلص ہیں۔ ایک وقت تھا
علماء اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اعلیٰ حضرت نے یہاں مضاف محذوف مان کر ذنب کی نسبت امت کی طرف کی۔ فرمایا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب مراد نہیں ہیں، یہاں امت کے ذنب کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا گیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، لیکن ہمارے کچھ مشاہیر تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ایک طرف رکھ کر اپنا ترجمہ کیا۔ پھر ایک طبقہ تھا جنہوں نے اس ذنب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، پوری کتابیں لکھیں، وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج وہی طبقہ، وہی شخصیات ایک خطا اجتہادی کو اتنا بڑا جرم سیدہ کے حق میں سمجھ رہے ہیں۔ کل تک ان کی کتابیں مسئلہ ذنب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں، اور آج وہ رحیم یار خان کا ایک مفتی وہ زور لگاتا پھرتا ہے کہ یہ خطا اجتہادی جو محفوظیت کی بھی ضد نہیں ہے، اور چاہے کہ جو معصومیت کی بھی ضد نہیں ہے اور اس کو محفوظیت کی ضد بنایا ہوا ہے۔ ایسے مفتی کل تک کوئی اور نظریے تھے۔ یہ علماء اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ ذنب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، اسی رحیم یار خان کے مفتی نے۔ اور آج کہتا ہے کہ خطا اجتہادی جو موجب اجر و ثواب ہے، جو کوئی گناہ نہیں ہے، ذنب کا کوئی معنی اس پر صادق نہیں آتا، کہتا ہے یہ بھی بول دیا جائے تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بے ادبی ہے تو پھر ذنب کتنی بڑی بے ادبی ہے، پھر وہ ذنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کتنی بڑی بے ادبی بن جائے گا۔ یہ ساری عجیب و غریب کھچڑی پکا کر اہل سنت کے مسلک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جب تک امام جلالی کا سایہ اہل سنت پر موجود ہے، دنیا کی کوئی سازش اہل سنت کے مسلک اور روافظ کی تعمیر یہ طرح مصرع ہے۔ آئی ٹی والوں سے گزارش ہے کہ یہ ذرا ضرور پہنچا دیا جائے تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا بھی تعاقب ان قریب سابقہ حجاج الاسلام کی طرح ہونے والا ہے۔ اتنی جلدی کوئی ہمارے امام کی شخصیت کو بگاڑ نہیں سکتا۔ امام کی شخصیت نے ہی اہل سنت کی سرحدوں پر پہرا دیا ہوا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں اس مسئلے کو آڑ بنا کر، آج یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ سارا ریکارڈ مہیا کیا جائے گا۔ ان سب کے پیچھے ایک خطرناک فکر، ایک بڑی ہی خطرناک سوچ ہے جو حویلیاں کے ایک بدبخت پیر محمود شاہ ہزاروی نے پھیلائی تھی۔ سارا گند اس کا پھیلایا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے تفصیلی شیوخ اس کے خلفاء کی فہرست میں ہیں، اور حجاج الاسلام نے تو آج اس سے جا کر خلافت لی، اس کے دربار پر چادر چڑھائی۔ کل تک 99 میں اس سے مناظرہ، اس کے بیٹے سے مناظرہ کرتے ہوئے اسے جہنمی کہا، پھر اسی کے دربار پر چادر چڑھا کر اپنے گل میں اس کا توق ڈال کر اسی کی فکر کو لینے کے لیے سب کچھ رچا دیا اور اسی کے فکر کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ سارے نظریات اسی کے ہیں۔ یہ ایک بڑی فکری سازش ہے کہ اہل سنت کو امام احمد رضا کی فکری گرفت سے نکال کر ان تفصیلیوں کی غلامی میں لایا جائے،
لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ سنی کل بھی اعلیٰ حضرت کے غلام تھے، سنی آج بھی اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اور جب تک اللہ کے فضل سے پکے سنی اہل سنت کے مسائل کو سمجھ کر امام جلالی کی قیادت میں سنیت کے عقیدے پر قائم رہیں گے، یہ ساری سازشیں ناکام رہیں گی۔ وہ محمود شاہ ہزاروی ہو، وہ اس کے خلفاء ہوں، یہ تازہ خلیفہ ہو، کوئی بھی اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کی گرفت سے نکال نہیں سکتا، یہ سارے ناکام ہوں گے۔ امام احمد رضا کا علم سدا بلند رہے گا۔